شان برکتوں والے اللہ نے ہم سب کو اپنے تذکرے اور چرچے کی خاطر مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ آج انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں سورۃ العصر کے مطابق اس کے متعلق آئیں گی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ سورۃ العصر جو ہے یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور ہر شخص کو یاد بھی ہوگی۔ تو اللہ اس سورت کے ذریعے سے اس انسانیت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، جو بتانا چاہتے ہیں، عقیدہ ایمان کا خلاصہ جو ہے اللہ وہ بتلا رہے ہیں۔ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کے خطوط اور خط ہیں جو محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے اس امت تک پہنچائے گئے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم اس قرآن کو بھی سمجھیں اور اس میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی سمجھیں تاکہ اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی سجا دے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا سورۃ العصر ہے، اللہ فرما رہے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اور یہ جو قسم زمانے کی ہے بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد زمانہ ہے اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد عصر کا وقت ہے۔ دونوں اعتبار سے فرمایا کہ اگر اس کا معنی ہم زمانہ کریں تو زمانے میں ایسے لوگ بھی آئے تھے، قارون بھی آیا تھا، حامان بھی آئے تھے، ابو جہل بھی آیا تھا، ایسے لوگ آئے تھے جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے تھے، ایسے لوگ آئے تھے جو اپنے آپ میں بڑا سردار اور وڈیرا کہتے تھے، لیکن جب اللہ کا غضب جوش میں آیا اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اور جن مفسرین نے لکھا کہ والعصر کا معنی ہے عصر کا وقت، تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ قرآن پاک عرب میں نازل کیا گیا، عرب میں اتارا گیا، تو اس وقت کے اعتبار سے کہ جب عصر کا وقت ہونے لگتا تھا یہی قافلے والے کہتے تھے کہ جلدی اپنی مقام تک، اپنے گھر تک، اپنی جگہ تک پہنچ جائیں، کیونکہ مغرب کے بعد ڈر ہوتا تھا کوئی ڈاکو نہ آ جائے، کوئی ڈکیتی نہ لگ جائے، وقت تھوڑا ہے۔ اسی طرح جب عصر کا وقت ہوتا ہے بچے بھی گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں عصر کے بعد کہ مغرب ہونے والی ہے، اندھیرا ہونے والا ہے، باہر کوئی نہ نکلے۔ اس لیے اس انداز سے اللہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اب وقت تھوڑا ہے، لوٹ آؤ میری طرف، وقت تھوڑا ہے، توبہ کر لو، وقت تھوڑا ہے، آنکھ سے آنسو بہا لو، وقت تھوڑا ہے، جلدی جلدی محمد مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کر لو۔ اور آگے فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک یہ جو انسان ہے یہ ناکامی نامرادی کے سمندر میں ہے، یہ خسارے میں ہے۔ اور خسارے میں کیا مطلب کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، چاہے وہ عرب کا رہنے والا ہو، چاہے وہ عجم کا رہنے والا ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ گورا ہو یا کالا ہو، بغیر کسی تفریق میں سب لوگ خسارے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے استثناء فرما دیا، اللہ نے آگے نفی فرما دی کہ ویسے تو سب لوگ کون ہیں؟ خسارے والے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے بن جائیں گے۔ آگے اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو قبول کر لیا، جو اللہ پہ ایمان لے کے آ گئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ماننے والے ہیں، حضور کی نبوت کا اقرار اور اظہار کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے ایمان کو قبول کرنا ہے۔ جب ہم ایمان کے قائل بن جائیں گے اس کے بعد ہم نے اچھے اعمال کرنے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان پختہ نہیں ہوگا تو ہم کافروں کی صف میں چلے جائیں گے، ہم مسلمان نہیں ہوں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے نہیں ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے ہمارا شمار کافروں ہوگا۔ تو اللہ نے ایمان کی بات کر کے یہاں سے کافروں کو نکال دیا۔ اب تمہارا خسارہ کم ہو جائے گا، ویسے تو خسارے والے تھے لیکن جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہو اب خسارہ کم ہو گیا ہے۔
اور آگے فرما وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، ایمان تو قبول کر لیا، اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا اب اچھے اعمال کرنے ہیں، نیکی کی ترغیب دینی ہے، برائی سے روکنا ہے، صبر کا حکم دینا ہے۔ اچھے اعمال کیا ہیں؟ وہی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ احکامات نازل ہو چکے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے صحابہ کے ذریعے سے اس امت تک احکامات پہنچ چکے ہیں۔ قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن یہ منشور ہے، قرآن یہ دستور ہے، یہ ہمارے سامنے ہے۔ اب اگر کسی کو قرآن سمجھ نہیں آتا تو وہ مسجد میں چلا جائے، مدرسے میں چلا جائے، مولانا صاحب سے کہہ لے کہ مولانا صاحب مجھے یہ سمجھا دیں، مجھے یہ پڑھا دیں، یہ اللہ کا خط آیا ہے۔ آپ نے پرانے دور میں نہیں سنا کہ کیا ہوتا تھا کہ جب ڈاکیا ڈاک کے ذریعے سے خط لے کے آتا تھا اور لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوا کرتے تھے تو ایک بندے کے دروازے پہ جاتے تھے جسے اردو پڑھنا آتی تھی تو سب وہ خط لے کے اس کے پاس جاتے کہ ذرا بتاؤ تو میرے والد نے مجھے کیا خط بھیجا ہے، کیا لکھ کے بھیجا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح میرے بیٹے نے کیا مجھے بھیجا ہے۔ یہ خط اللہ کی طرف سے ہے، یہ قانون اللہ کی طرف سے ہے، یہ احکامات اللہ کی طرف سے ہیں، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، شان والے پیغمبر کے ذریعے سے یہ ہم تک خط پہنچا دیا گیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے ہم قرآن کو کھولیں تو صحیح، ہم قرآن کو پڑھیں تو صحیح، ہم قرآن کو سمجھیں تو صحیح، یہ غور و فکر تو کریں۔ یہ کائنات کا خالق، یہ کائنات کا مالک، یہ کائنات کا رازق، وہ خالق جو ہمیں کھانا بھی کھلاتا ہے اور رازق ہے، وہ اس نے ہمیں پیدا کیا، اس رب کا ہمارے نام کیا خط آیا ہے، وہ ہمیں کیا پکار کے کہہ رہا ہے۔ اگر ہم قرآن کھول کے پڑھیں گے، اگر ہم قرآن سمجھیں گے تو اللہ کی طرف سے ہمیں ہدایات جاری ہو رہی ہیں کہ مسلمان ہو، محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہو تو ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا، ہم نے نماز ادا کرنی ہے، جو حکم اور فرائض میں داخل ہے، ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ہم نے سود سے بچنا ہے، ہم نے ربا سے بچنا ہے، ہم نے دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے تاکہ اللہ کے مطابق ہماری آخرت بن جائے۔ تو یہ قرآن ہمیں سبق بھی دے رہا ہے، ہمیں سمجھا بھی رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے پیغام ہے۔ اے امت محمدیہ، اپنی موت کے آنے سے پہلے، آنکھ کے بند ہونے سے پہلے، دل کی دھڑکن کے بند ہونے سے پہلے اللہ کے قرآن کو اٹھاؤ، سمجھو کہ اللہ وہ جو ہمارا رب ہے وہ ہم سے کیا مخاطب ہے، ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر آج کوئی خط آ جائے ہمارے پاس، کوئی بندہ آ جائے، کوئی سفیر آ جائے، کوئی قاصد آ جائے کہ وزیر اعظم صاحب نے، MNA صاحب نے، MP صاحب نے ہمارے لیے کچھ چیزیں لکھ کے بھیجی ہیں تو ہم فوراً سے اٹھتے ہیں کہ کھولیں اس نے کیا لکھا۔ اب دیکھیے یہ جو قرآن ہے یہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، اس دنیا کے بنانے والا یعنی اللہ نے ہماری طرف بھیجا ہے۔ اس میں عبرت کی باتیں ہیں، اس نے قوموں کے عروج اور زوال کی باتیں ہیں، کون سی قوم کامیاب ہوگی، کون سی قوم ناکام ہو گئی۔ اللہ نے قوانین بنا دیے ہیں، اللہ نے احکامات جاری کر دیے ہیں، اب ہمارے ذمہ ہیں ہم اس کو پڑھیں، ہم اس کو سمجھیں، اس پہ عمل پیدا ہو جائیں تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی سج جائے گی۔ تو عامل الصالحات کہ ہم نے کیا کرنا ہے، نیک عمل کرنے ہیں، نیک اعمال کرنے ہیں۔ ہمیں نماز کا حکم ملا، ہم نے نماز ادا کرنی ہے، ہمیں زکوٰۃ کا حکم ملا، ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ہمیں حج کا حکم ملا، ہم نے حج کرنا ہے، ہمیں جہاد کا حکم ملا۔ بوقت ضرورت جب جہاد کی ضرورت ہوگی تو جہاد بھی ہم پہ فرض ہو جائے گا۔ ہم نے ان فرائض پہ عمل کرنا ہے اور روکی بھی گئی ہیں کچھ چیزیں۔ زنا کے قریب بن جاؤ، سود کے قریب بن جاؤ، ربا کے قریب بن جاؤ، اپنی نظر کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کھانی، ہاں بد نظری نہیں کرنی ہے، اور اس دل میں غیر اللہ کوئی نہ ہو، صرف اللہ کی محبت ہو۔
اللہ کے سوا کسی کی محبت نہ ہو، اور اللہ کے محبوب ہیں محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرتاج الاولین والآخرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، یہی ایمان کی بنیاد ہے، اور انشاءاللہ اسی پہ ہی حشر میں جو یہ اعمال نامے ہوں گے اسی پہ ترازو کیا جائے گا۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی، اور محبت اطاعت کا نام ہے، اطاعت ہوگی کامیابی ملے گی، فرمانبرداری ہوگی کامیابی ملے گی، اور پھر انشاءاللہ ہماری قبر بھی اچھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی اچھی بن جائے گی۔ اور آج اگر ہم دنیا کی طرف دیکھیں، عالم اسلام کی طرف بھی دیکھیں اور عالم کفر کی طرف بھی دیکھیں، ہمیں معلوم ہوگا، ہمیں محسوس ہوگا، ہم جو مسلمان ہیں ہم اپنے نبی کی سنتوں سے دور ہوتے جاتے ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہم اگر قرآن کو دیکھیں، قرآن کے احکامات کا ہمیں پتہ نہیں ہے، قرآن ہم سے کیا مخاطب ہے، وہاں کیا عبرت کی نشانیاں آئی ہیں، قرآن نے ہمیں ڈرایا ہے، عبرت دی ہے، ساتھ میں جنت کی باتیں بھی کی ہیں، جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں جہنم کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ دو راستے ہیں، ایک سیدھا راستہ ہے، ایک دائیں اور بائیں راستہ ہے۔ اب تم نے دیکھنا ہے کہ صراط مستقیم پہ چلنا ہے یا بھٹک جانا ہے۔ ہم دنیا کے دھندوں میں، دنیا کے کاموں میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی یاد نہیں آتی، دین کی فکر نہیں ہوتی، ہماری نسلوں کی تربیت کیسے ہوگی اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ تو یہ قرآن، یہ نبی کی سنتیں، یہ احکامات اور یہ موجودہ حال اور احوال بتا رہے ہیں کہ جو عالم کفر ہے وہ اپنے بچوں کو مستقبل کی تیاری کروا رہا ہے، وہ کافر ہیں تو اپنے انداز میں کروا رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے ہم قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، جس طرح قرآن کہہ رہا ہے، جس طرح حدیث میں باتیں آ گئی ہیں، بالکل اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت کریں تاکہ آنے والے وقت میں عالم اسلام، یہ جو اسلام کا نام ہے یہ بھی روشن رہے، مسلمان کی عزت بھی بلند رہے، عظمت بھی بلند رہے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور اسی سے اگر ہم ہٹ جائیں گے تو ہماری ناکامی ہوگی۔ اسلام کیا ہے اور اسلام سے پہلے کیا تھا اور اسلام کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ نہ تھا، کچھ نہ ہوگا۔ یہ اسلام تھا کہ جہاں بچوں کو عزت دی گئی، ماں کا مقام اور ادب بتایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، والد کی بھی کوئی عزت نہیں تھی، مقام نہیں تھا۔ میرے محبوب نے بتایا والدین کا کیا مقام ہے، ادب ہے۔ اسی طرح بھائی اور بہن، ہر ایک چیز کو، احکامات کو کھول کے بتا دیا گیا۔ اگر آپ توجہ کریں اور قرآن کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں، احکامات کو سمجھیں، ضروری نہیں ہے خود پڑھنا۔ مدارس میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مفتیان بیٹھے ہوئے ہیں، مساجد میں قاری بیٹھے ہوئے ہیں، فکر ہمیں ہے، ہم نے قرآن کو پڑھنا سیکھنا ہے، ہم نے قرآن کی تفسیر سیکھنی ہے، ہم نے قرآن کا ترجمہ سیکھنا ہے، ہم نے محمد مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا ہے۔ تو ہم ہی قدم بڑھائیں گے، ہم ہی مسجد میں آئیں گے، ہم ہی مدرسے میں جائیں گے اور کہیں گے کہ مولانا صاحب ہمیں قرآن کا ترجمہ تو بتا دیں، فلاں آیت تو بتا دیں، فلاں حدیث تو بتا دیں۔ اگر ہمیں حضور کی سنت کو پتہ نہیں ہے کہاں سے پتہ چلے گا؟ مولانا صاحب اپنی طرف سے نہیں بتائیں گے، وہ بھی حدیث پڑھیں گے، وہ بھی قرآن پڑھیں گے، احادیث میں جو لکھا ہوگا وہی آپ کے سپرد کر دیں گے۔ یہ عالم کی ذمہ داری بھی مکمل ہو جائے گی اور سننے والے اور سمجھنے والے کی ذمہ داری بھی مکمل ہو جائے گی، اور پھر جب ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو ہماری انشاءاللہ دنیا بھی بچ جائے گی اور آخرت بھی سچ جائے گی۔ تو یہ ہیں وعامل الصالحات، ہم نے اچھے اعمال کرنے ہیں، چاہے اخلاق کے اعتبار سے ہوں، کردار کے اعتبار سے ہوں، گفتار کے اعتبار سے ہوں،
دین کے اعتبار سے خلوت ہو یا جلوت ہو، ہم نے اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے اور اللہ کی عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، اخلاص کے ساتھ کرنی ہے۔ اخلاص کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، دلی کی جامع مسجد میں ان کا بیان تھا، 2.5 گھنٹے انہوں نے بیان کیا، بڑے جوش کے ساتھ، بلبلے کے ساتھ، للہیت کے ساتھ بیان کیا۔ 2.5 گھنٹے بیان کر کے دعا ہوئی، دعا کے بعد وہ واپس جانے لگے تو دیکھا ایک شخص آ رہا ہے، وہ شخص قریب آتا ہے، اس کے علم میں نہیں تھا کہ یہ خود حضرت احمد شہید ہیں، تو اس نے پوچھا حضرت مسجد میں بیان ہونا تھا، مسجد میں تقریر ہونی تھی، مسجد میں خطاب ہونا تھا، ذرا بتائیں وہ بیان ہو چکا کہ نہیں ہوا؟ میں دور کا سفر کر کے آیا ہوں، اسی خطاب کے لیے آیا ہوں، اسی بیان کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت سید احمد شہید نے انہیں جواب دیا بیان تو ہو چکا ہے، یہی سننا تھا۔ وہ شخص نیچے بیٹھ جاتا ہے، اس کی آنکھ میں آنسو تھے، وہ کہتا ہے حضرت میں تو آیا تھا بیان سننے کے لیے، خطاب سننے کے لیے، تاکہ میں کچھ سیکھ جاتا۔ حضرت نے جب اس کی تڑپ کو دیکھا، اس کی آنکھ میں آنسو کو دیکھا، ان کے دل میں یہ محسوس ہوا کہ یہ علم کی تڑپ رکھنے والا ہے، طلب کرنے والا ہے۔ تو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے وہی 2.5 گھنٹے کا بیان جو ہزاروں کے مجمع میں سنایا تھا، جس جوش کے ساتھ سنایا تھا، جس بلبلے کے ساتھ بیان کیا تھا، وہی 2.5 گھنٹے کا بیان اس ایک شخص کو سنا دیا۔ بعد میں کسی نے کہا حضرت آپ بھی عجیب ہیں، کیا آپ کی خاصیت ہے کہ 2.5 گھنٹے کا بیان آپ نے عوام الناس کو سنایا، ہزاروں کے بندے لوگوں کو سنایا، وہی بیان آپ ایک شخص کو آپ نے کیوں سنایا؟ تو حضرت نے ایک عجیب اور حسین جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے پہلے بھی ایک اللہ کے لیے بیان کیا تھا، اب بھی ایک کے لیے بیان کر رہا ہوں، شاید کہ کسی کے دل میں، شاید کہ کسی کا دل بدل جائے، شاید کہ کسی کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے۔ پہلے بھی ایک کے لیے سنایا تھا، اب بھی ایک کے لیے سنایا۔ یہی اخلاص کی بنیاد ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ میری عبادت کو کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، کوئی سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا۔ ہم نے اپنی عبادت جیسے اندھیرے میں کریں ویسے روشنی میں کریں۔ یوں نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے تو ہم بڑی بڑی نفل ادا شروع کر دیں، بڑے بڑی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں اور تنہائی میں ہم نماز کے قریب نہ جائیں۔ یہی تو ہمیں دین سکھاتا ہے، یہی تو سکھلاتا ہے ہمسائیوں کا ادب ہے، احترام ہے۔ کسی بھائی کو مل رہے ہیں مصافحہ کے ساتھ ملیں، معانقہ گلے کے ساتھ ملیں۔ یہ اس لیے بتایا گیا کہ اسلام پیار کا سبق دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ ایمان لے آ چکے ہو، اللہ کو ایک مان لیا، خالق مان لیا، رازق مان لیا۔ جب ہم ایمان لے کے آ چکے، اب ہم پہ احکامات لازم ہو چکے ہیں، وعامل الصالحات، ہم نے اچھے اعمال کرنے ہیں، دین کی طرف راغب ہونا ہے۔ اور آگے جو بات ہے وہ تبلیغ کی بات ہے کہ ہم نے لوگوں کو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، لوگوں کو وصیت کرنی ہے، لوگوں کو نصیحت کرنی ہے حق کے ساتھ۔ حق کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم نے دیکھا کوئی برائی میں مشغول ہو رہا ہے، کوئی کافروں کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، کوئی گناہوں کی طرف جا رہا ہے، اسے محبت سے، پیار سے اور طنز نہیں کرنا، نصیحت اور محبت اور پیار سے ہوا کرتی ہے، دین کی طرف لانا ہے، اسے احکامات بتانے ہیں، حق اور سچ بتانا ہے، فرق بتانا ہے، گناہ یہ ہے، ثواب یہ ہے۔ یہ جو کام ہے یہ تبلیغ کا کام ہے، لوگوں کو نماز کی طرف، قرآن کی طرف، اللہ اور اس کے رسول اللہ کی طرف لے کے آنا ہے۔ اس کی بھی تلقین اللہ نے ہمیں قرآن میں فرمائی ہے۔ اور آگے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور وصیت کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے صبر کی، کیونکہ ہمیں جب کوئی نعمت ملتی ہے ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب کوئی نعمت ہم سے چلی جاتی ہے تو ہم نے پھر وہاں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ تو نعمت کے ملنے پہ شکر، نعمت کے نہ ملنے پہ یا چلے جانے پہ صبر کرنا ہے۔ یہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صبر کی بھی تلقین کرنی ہے۔ کوئی ایسا شخص ہو کہ
اس کے پاس صبر کی قوت نہیں، طاقت نہیں، غم آ چکا، حادثہ ہو چکا، تو ہمارے ذمے ہیں ہم اسے صبر کی تلقین کریں، صبر کی بات کریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ تو آپ نے سورۃ العصر کو ترجمے کے ساتھ سنا، تفسیر کے ساتھ سنا، خلاصہ یہ ہے اللہ زمانے کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ان الانسان لفی خسر، سارے لوگ خسارے میں ہیں، ہاں مرد ہو خسارے میں، عورت ہو خسارے میں، بچہ ہے خسارے میں، بوڑھا ہے خسارے میں، سارے لوگ خسارے میں چلے گئے۔ لیکن آگے الا الذین، میرا رب یہاں نفی کر رہا ہے، استثناء کر رہا ہے، یہ سارے لوگ خسارے میں ہیں، لیکن آمنو، جو ایمان لے کے آ گیا یہ خسارے سے بچ گیا، وعمل الصالحات، جس نے نیک اعمال کیے یہ بھی خسارے سے بچ گیا، جو حق کی تلقین کرتا رہا، صبر کی تلقین کرتا رہا، اب یہ ناکامی سے بچ کے کامیابی کی طرف چل پڑے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ جو خالق ہے وہ مالک ہے۔ اللہ نے یہاں قوم کے عروج اور زوال کی کہانیاں بتائی ہیں، عبرت کی باتیں بتائی ہیں۔ وہ فرعون بھی تھا، وہ قارون بھی تھا، وہ حامان بھی تھا، جو خدائی کے دعویٰ کرنے والے تھے، اپنے آپ کو وڈیرے اور بڑے مال و دولت پہ فخر کرنے والے تھے۔ مال و دولت کامیابی نہیں ہے، کامیابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں ہے۔ اگر کامیابی مال و دولت میں ہوتی، انبیاء سب سے زیادہ مال والے ہوتے، اگر کامیابی مال و دولت میں ہوتی، علماء سب سے زیادہ مال والے ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے حجرے میں جاتے ہیں، عجیب منظر دیکھا، مٹی کے پیالے ہیں، چھوٹی سی چارپائی ہے، بڑی عجیب منظر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی، حضرت عمر نے، اے محبوب، وہ فارس کے محل ہیں، وہ ایران کے محلات ہیں، وہ کیسر و کسریٰ کے محلات ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ سونے کے برتن میں، چاندی کے برتن میں وہ پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور آپ کے جس کے لیے کائنات کو بنایا گیا، جس کے لیے کائنات کو سجایا گیا، جس کے استقبال کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا، اے محبوب آپ مٹی کے کھانوں برتن میں کھانا کھا رہے ہیں۔ تو اس وقت محبوب نے یہی فرمایا تھا کہ کامیابی مال و دولت نہیں، کامیابی اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے میں ہے۔ حضرت حسین اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، طاقت میں اور لوگ ہیں، مال میں اور لوگ ہیں، حسین نے بھی اپنی جان دے دی۔ یہ سبق ہمیں مل رہا ہے، مال میں کامیابی نہیں ہے، اللہ کے دین پہ عمل کرنا اور اللہ کے دین کے لیے جان دے دینا یہ کامیابی ہے۔ یہ دنیا کی کامیابی ہے، قبر کی کامیابی ہے، کل آخرت کی کامیابی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اس آخرت کی حقیقی زندگی کی فکر بھی کریں، اسی کو کامیاب گزارنے کے یہی طریقے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، تفسیر کے ساتھ، تشریح کے ساتھ علماء کی خدمت میں آئیں، پھر یہی بات اپنے بچوں کو سکھائیں، تاکہ اسی طرح قیامت تک نسل در نسل دین کی بات بھی چلتی رہے، قرآن کی بات بھی چلتی رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل بھی کرتے جائیں، اور ہماری دنیا بھی بن جائے، قبر بھی بن جائے، اور آخرت بھی سج جائے۔ یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، محض دھوکہ ہے، چند سال ہیں، 50 سال کوئی زندگی، کوئی 60 اور 70 سال جی گیا، آخر میں اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ پھر قبر کی زندگی ہے، وہ بھی چند دنوں کی زندگی ہے، قبر کے بعد موت، اٹھنا ہے ہم نے، پھر سے زندہ ہونا ہے، حساب کتاب ہوگا۔ وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے جس نے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزاری، وہ لوگ ناکام ہو جائیں گے جو کفر کی طرف چلے گئے، دین کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اور فرمایا روایات میں ہے کہ جب اعمال نامے ملیں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ فرمایا اس وقت اگر کوئی خوشی سے مر جائے تو مومن مر جائے کہ اسے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا، اب وہ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ کوئی غم سے مر جائے تو کافر مر جائے کہ اسے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا، وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن اب کیا کریں، اب تو موت کو بھی موت آ گئی ہے، اب حقیقی زندگی ہے، جو زندگی اللہ اور اس کے رسول اللہ کے کھاتے میں
گزار گیا وہ جنت میں رہے گا ہمیشہ، اور جو اس سے ہٹ کے ان کے خلاف حضور کی نافرمانی کر گیا، قرآن کے خلاف زندگی گزار گیا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وہ حقیقی زندگی ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم حقیقت پسند بھی بنیں اور حقیقی زندگی کی تیاری بھی کریں، اسی میں ہماری کامیابی اور بھلائی ہے۔ دعا رب رحمان سے یہی ہے اللہ پاک ہمیں جو کہا جو سنا گیا اس پر عمل کرنے والا بنا دیں، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ساتھی